हेलो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप सभी का स्वागत है रेलवे डिकोड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने कैसे पिछले 3 मंथ में तीन तीन टेक्निकल एग्जाम्स क्लियर किए और एक नॉन टेक्निकल एग्जाम भी क्लियर किया। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर देता हूँ कि मैंने कौन कौन सा एग्ज़ाम क्लियर किया। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगा कि मैंने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की थी जिसके कारण मेरा जितना भी एग्ज़ाम मैंने अटेंड किया सारा क्लियर हुआ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लीजिए कि मैंने कौन कौन सा एग्ज़ाम क्लियर किया। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि सबसे पहले तो HPCL JU मेरा क्लियर हुआ था, उसके बाद RRB JE भी क्लियर हुआ और PGCL DT का तो अभी 2-3 दिन पहले ही रिजल्ट आया। तो दोस्तों, जब मेरा तीनों रिजल्ट आया, तीनों एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, तो बहुत सारे मेरे भाइयों दोस्तों का ये सवाल था कि आपने क्या फॉलो किया था, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, आप टेस्ट कहाँ से लगाते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि बहुत सारे भाइयों टेलीग्राम पे पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इन टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए। इसीलिए आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और आप सभी को भी यदि ये सब क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप वीडियो के अंत तक देखते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा तीन तीन टेक्निकल एग्ज़ाम क्लियर हुआ, जिसमें से HPCL JEO का रिजल्ट सबसे पहले आया था। उसके बाद मेरा RRB JE का रिजल्ट आया और फिर अभी कुछ दिन पहले ही PGCL DT का भी रिजल्ट हुआ। और इन सब के अलावा मेरा RRB ALP का भी CBT1 CBT2 क्लियर हो गया था और साइको का एग्ज़ाम भी मेरा बहुत अच्छा गया है और उम्मीद है कि मेरा साइको भी क्लियर हो जाएगा। तो अब मेरा जब एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो मैंने क्या क्या फॉलो किया था, मैं कैसे पढ़ाई करता था, मैं कितने घंटा पढ़ाई करता था, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आज की इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप भी एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट हैं जिसको अपने स्ट्रगल को ख़त्म करना है, स्ट्रगल पीरियड से बाहर निकलना है और एक अच्छा खासा जॉब सिक्योर करना है, तो आपकी मदद मैं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं दोस्तों खुद उस पीरियड से गुजरा हूँ। वो स्ट्रगल मैंने भी देखी है, तो वो स्ट्रगल कैसा फील होता है कि स्टूडेंट को, वो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आप पढ़ रहे हो, यदि आप तैयारी कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो इतना तो ऑब्वियस होगा कि आप अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा रहे होंगे। और यदि कोई नहीं लगा रहे हैं तो मेरा प्लीज़ उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी भी टाइम है, आप पूरी मेहनत के साथ पढ़ो, पूरी जान झोंक दो। आपको यदि एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि आज आप भी देख रहे हो कि कंपटीशन लेवल कितना बढ़ रहा है। कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म आता है, कितना कितना फॉर्म उसमें गिर रहा है। तो आप यदि नहीं पढ़ोगे तो आपकी सीट लेने के लिए कोई और 10 घंटा 12 घंटा या फिर बोल सकते हो घंटा, डिपेंड नहीं करता है, वो आपसे ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा है। तो यदि आपको भी जॉब चाहिए, गवर्नमेंट आपको गवर्नमेंट में जाना है, चाहे किसी भी पोस्ट में आप जाओ, या फिर आप रेलवे के JE में बनो, या फिर किसी भी टेक्निकल फील्ड में आप जाओ या नॉन टेक्निकल फील्ड में जाओ, वो स्ट्रेटजी सेम रहती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैंने कैसे पढ़ाई की थी, शुरू से मैंने क्या क्या फॉलो किया जिसके कारण आज मेरा 4 एग्ज़ाम क्लियर हुआ। तो दोस्तों, 2-4 पॉइंट है जो कि मैं पहले आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि जो मैंने फील किया कि मेरे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसमें मेरा भी फॉल्ट था और जिसके कारण मेरा जो रिज़ल्ट आने में इतना डिले हुआ। कुछ पॉइंट जो मैंने गलती की थी वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आप लोग वो गलती ना करो और जल्द से जल्द आपको सक्सेस मिले। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप भले ही 4 घंटे पढ़ो, आप भले ही 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, लेकिन आपको डेली पढ़ना है। डेली आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप संडे हो, सैटरडे हो, कोई फेस्टिवल हो, चाहे कुछ भी हो, आपको डेली पढ़ना ही होगा दोस्त। यदि आपको रिजल्ट देना है तो डेली पढ़ना होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी आप नहीं बनाओगे तो आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है। क्योंकि
ایک دیکھو سائیکولوجی ہے، آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ یدی آپ کوئی بھی کام یدی ریگولر کر رہے ہو، ڈیلی کر رہے ہو، تو وہ کام جو ہے آپ کے ہیبٹ میں آ جاتا ہے. جیسے آپ فار ایگزامپل آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ آپ ریل اسکرول کرتے ہو، کیونکہ آج کل سبھی اسٹوڈنٹ کا یہ ایک پرابلم ہے ریل اسکرول کرنے والا. جیسے ہی آپ ریل اسکرول کرتے ہو تو تھوڑا آپ 10 منٹ بھی یدی ایک دن اسکرول کر رہے ہو تو آپ کا ڈیلی دھیرے دھیرے وہ ہیبٹ میں ایسے انبلٹ ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ہم ڈیلی 10 منٹ سے زیادہ 20 منٹ ہو جاتا ہے، 20 سے آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے، 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے. وہی ہیبٹ آپ کو پڑھائی میں بلڈ کرنا ہوگا. آپ اسٹارٹنگ کرو 3 گھنٹے سے 4 گھنٹے سے. آپ کو 3-4 گھنٹے ڈیلی پڑھنا ہے کہ آپ کو ہاں یہ فکس کرنا ہے کہ ہم کو 4 گھنٹہ ڈیلی پڑھنا ہی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کوئی فیسٹیول ہو، چاہے سنڈے ہو. کیونکہ سنڈے دوست اسٹرگل پیریڈ میں سنڈے نہیں ہوتا ہے. جب تک آپ سکسیس نہیں ہو جاؤ گے سنڈے آپ کے لیے ہے ہی نہیں، آپ یہ سمجھو. اور میرا غلطی یہی ہوا تھا کہ میں شروع میں کیا کرتا تھا کہ کوئی بھی فارم آیا میں نے اس کو فل کیا، اس کے بعد میں اس کے لیے پڑھائی اسٹارٹ کرتا تھا. تو جس کے کارن یہ ہوتا تھا کہ جو میرے سے پہلے سے پڑھ رہے تھے بنا ایگزام فارم بھرے، ان کا تو میرے سے اچھا پریپریشن رہتا تھا نا، تو ان کا رزلٹ ہوتا تھا، میرا نہیں ہوتا تھا. تو دھیرے دھیرے مجھے پتا چلا کہ کیا کرنا چاہیے تھا، میرا کیا فالٹ ہو رہا ہے جو میرا رزلٹ نہیں ہو رہا. تو ہم کو پتہ چلا کہ کنسسٹنسی میرا نہیں مینٹین ہو پا رہا. اور میرا 2-3 لڑکوں سے بات بھی ہوا رزلٹ آنے کے بعد. کچھ دوست پوچھتے ہیں نا کہ کیسے ہوا تمہارا، کیا کر رہے تھے، تو اسی میں 2-3 لڑکے سے بات بھی ہوا. تو وہ بتا رہے تھے کہ بھیا دیکھو میرا کنسسٹنسی مینٹین نہیں ہو پا رہا، کہ میں آج 2 گھنٹے پڑھ لے رہا ہوں تو کل نہیں پڑھ پا رہا ہوں، پھر پرسوں 4 گھنٹہ پڑھ لے رہا ہوں. تو اس کو بھی ہم یہی بات بولے کہ میرے ساتھ بھی یہی پرابلم ہو رہا تھا کہ ہم کنسسٹنسی مینٹین نہیں کر پا رہے تھے. لیکن آپ کو یدی جاب لینا ہے تو کنسسٹنسی مینٹین کرنا پڑے گا. اب بھلے 2 ہی گھنٹے سے اسٹارٹ کرو نا، 2 گھنٹے سے اسٹارٹ کرو ڈیلی، لیکن 2 گھنٹے پڑھنا ہے. پھر دھیرے دھیرے جیسے لگے گا اس کے بعد انکریز کرنا ہے کیپیسٹی. اور ایٹ دا اینڈ آپ کو گھنٹہ میٹر ہی نہیں کرے گا، کیونکہ گھنٹے سے کاؤنٹ کر کے گھنٹہ دیکھنے سے کچھ نہیں ہونے والا دوستوں. جب تک آپ کا وہ گھنٹہ پروڈکٹیو نہیں ہوگا تب تک آپ کا رزلٹ نہیں ہوگا. اور دوسرا بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایگزام کی تیاری کرو تو پہلے سلیبس دیکھ لینا ہے، تو سلیبس میں ہے کیا، سلیبس آپ کو دیکھنا ہے. سلیبس کے بنا یدی آپ پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اندھیرا میں تیر چلا رہے ہو. بالکل دوستوں، کیونکہ اب آپ مان کے چلو میں RRBJE کا ایگزامپل لیتا ہوں. اس کا ایک فکس سلیبس ہے کہ ہمیں میتھ میں یہ ٹاپکس سے آئیں گے، ریزننگ میں یہ ٹاپک سے کوشچنس آئیں گے. اسی طرح سائنس کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ کون کون سے ٹاپک کون کون سے چیپٹر سے آنے والے ہیں کوشچن. تو آپ بنا سلیبس دیکھے آپ اٹھا کے کچھ بھی پڑھنے لگو گے تو اس سے رزلٹ نہیں ہوگا. آج کل موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے، اسمارٹ اسٹڈی کرنا ہے. آپ کو ہارڈ ورک کرنے سے صرف رزلٹ نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک اسٹوری ہے. میرا ایک فرینڈ ہے جو کہ مطلب آپ بول سکتے میرے سے بہت اچھا، بہت زیادہ محنت کرتا تھا. لیکن یہی ہے کہ اس کا وہ کدھر محنت کرنا ہے، اسمارٹ اسٹڈی اس کو نہیں پتا تھا، بس وہ محنت کر رہا تھا. اور وہ چیز ہم کو پتہ چل گیا تھا، بہت سارے ٹیچر گائیڈ کیے ہم کو، تو وہ چیز ہم کو پتہ چل گیا تھا کہ اسمارٹ اسٹڈی کرنا ہے. تو میں اسمارٹ طریقے سے پڑھائی کرتا تھا جس کے کارن آج میرا رزلٹ ہو پایا ہے. تو آپ کو بھی وہی کرنا ہے. اسمارٹ اسٹڈی کے لیے آپ کو سب سے پہلے سلیبس کو انالائز کرنا ہے. پھر PYQ آپ کو دیکھنا ہے کہ PYQ میں کس ٹائپ کے کوشچن پوچھ رہے ہیں، اس ٹائپ کے کوشچن کو آپ کو پریکٹس کرنے ہیں. آپ کو PYQ پریکٹس کرنا ہے. آپ جس بھی ایگزام کو ٹارگیٹ کر رہے ہو سب سے پہلے آپ کو اس کا سلیبس دیکھنا ہے. سلیبس انالائسس کرنے کے بعد آپ کو اس کو PYQ سالو کرنا ہے. PYQ سالو کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کون سے ٹاپک سے کوشچنس آ رہے ہیں اور میرا کون کون سا ٹاپک ویک ہے. جو بھی ٹاپک آپ کو ویک لگے آپ اس کو کاپی میں لکھ سکتے ہو کہ یہ ٹاپک میرا ویک ہے اور یہ ٹاپک سم میرا کوشچنس نہیں بن رہا. اب دوستوں میں بھی بتا رہا ہوں کہ میں نے بھی ایک کاپی بنائی ہوئی تھی. میں جب ٹیسٹ دے رہا تھا اپنی تیاری کے دوران، تو اس ٹیسٹ میں میرے سے جس ٹاپک کا کوشچن نہیں بنتا تھا اس کو میں پوائنٹ وائز لکھتا جاتا تھا کہ ہاں یہ ٹاپک میرا نہیں بن رہا ہے یا پھر اس ٹاپک سے کوشچن میرا چھوٹ رہا ہے. اور آپ کو یہ بھی لکھنا ہے کہ کس ٹاپک سے آپ کو کوشچن زیادہ ٹائم لے رہا ہے، کیونکہ صرف پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے. آپ کی لمیٹیڈ ٹائم میں وہ آؤٹ پٹ آپ کو دینا ہوگا تب جا کے آپ کا رزلٹ ہوگا.
تو جس کوشچن میں آپ سے زیادہ ٹائم لگ رہا ہے تو اس کو بھی آپ انالائسس کرو کہ اس میں زیادہ ٹائم لگ رہا ہے تو اس کا کیا اپروچ ہو سکتا ہے جس سے اور یہ کم ٹائم لے. اس کو بھی آپ ایک سیپریٹ کاپی بناؤ. اس میں آپ کو سارا ویکنیس اور جو بھی ٹائم زیادہ ٹائم ٹیکنگ ٹاپک ہے اس کو بھی لکھنا. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ دوستو یہ ہے کہ میں نے بہت سارے لڑکوں کو دیکھا ہے اپنے دوست کو یا پھر بہت سارے بھائیوں جو تیاری کر رہے ہیں میرے ساتھ. میں نے اس کو دیکھا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک جو ہے صبح اٹھنے کا 7 AM سے 12 PM 11 یا 12 PM تک کا ایک فکس ٹائم ٹیبل بناتے ہیں کہ ہاں میرے کو جو ہے یہ ٹائم ٹیبل میں پڑھائی کرنا ہے. لیکن سچ بتاؤں دوستوں میں نے یہ کم سے کم 10 بار کیا ہوگا کہ صبح کے 7 بجے سے رات کے 11-12 بجے تک کا ٹائم ٹیبل بناتا تھا اور پھر ایک دن فالو ہوا 2 دن فالو ہوا اس کے بعد فالو ہی نہیں ہوا. آبویس ہے کسی سے نہیں ہوتا ہے. یہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کوئی بھی ایکوریٹ ٹائم ٹیبل فالو نہیں کر سکتا. تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ٹائم ٹیبل فکس نہیں کرنا ہے. بس آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ جو ویکلی ٹارگیٹ لے سکتے ہیں. ویکلی ٹارگیٹ بیسڈ ہوتا ہے پڑھنے کے لیے دوست. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. جیسے مان کے چلو کہ اس ویک میں ہم کو کون کون سے ٹاپک پڑھنے ہیں یہ میں نے ایک کاپی میں لکھ لیا کہ ہاں منڈے سے جو بھی تاریخ آپ اس میں ڈیٹ ڈال کے منڈے ٹو سیٹرڈے ہم کو میتھس کے کون کون سے ٹاپک پڑھنے ہیں وہ آپ لکھ دو. پھر ریجننگ کے کون کون سے ٹاپک کو پڑھنا ہے وہ لکھ دو. سائنس میں کیا کیا پڑھنا ہے وہ لکھو. اس کے بعد دیکھو کہ ٹریک کرو کہ آپ کے جو ٹارگیٹس آپ نے لیے تھے وہ پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں. یدی وہ ٹارگیٹ آپ کا پورا ہوگا نا تو وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے اسٹڈی کرنے کا طریقہ. کیونکہ میں خود ٹائم ٹیبل بنا کے جب میں ہار گیا تھا میرے سے نہیں ہو رہا تھا تو مجھے کسی نے سجیسٹ کیا تھا کہ تم ویکلی ٹارگیٹ لے کے دیکھو. اور جب وہ ویکلی ٹارگیٹ پورا ہوگا نا تو آپ کا کانفیڈینس بھی بلڈ ہوگا. اب جو ہے جیسے ویکلی ٹارگیٹ پورا کرو گے تو آپ کا جو ہے کانفیڈینس ایک الگ لیول پہ جائے گا کہ ہاں میں نے یہ ٹارگیٹ لیا تھا اور یہ میرا پورا ہوا. تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اور یہ چھوٹا چھوٹا کانفیڈینس آپ کے تیاری کو اور بوسٹ اپ کرے گا. کیونکہ تیاری سب کرتا ہے دوست لیکن اس میں آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو کانفیڈینس لانا ہوگا کہ ہاں میرے کو یہ آتا ہے. اور جب تک آپ ٹیسٹ سیریز نہیں دو گے وہ کانفیڈینس نہیں ہوگا. ٹیسٹ سیریز کا بھی اگلا پوائنٹ میں ڈسکس کرنے والا ہوں. تو آپ کو ویکلی ٹارگیٹ لینا ہے کہ ہاں ہم کو کیا کیا ٹاپک اس ویک میں کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کو مارک بھی کرنا ہے کہ ہاں یہ میرا کمپلیٹ ہو گیا یہ میرا بچا ہوا. جو بچا ہو اس کو کیری فارورڈ کیجیے اگلے ویک میں اور اس کو کمپلیٹ کیجیے اگلا ویک کے ٹارگیٹ کے ساتھ. تبھی آپ کا جلدی ہوگا سلیبس کمپلیٹ. اس کے بعد اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ صبح اٹھ کے ہی پڑھائی کرنا ہے. ارلی مارننگ بہت کو میں نے سنا ہے خاص کر کے آپ اپنے پیرنٹس وغیرہ کو سنو گے یا گرینڈ پیرنٹس کو تو وہ بولتے صبح اٹھ کے پڑھائی کرو. لیکن میں نے جو پرسنل ایکسپیرینس کیا میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یدی آپ نہیں ہو ارلی مارننگ پرسن تو آپ کو ضروری نہیں ہے زبردستی اٹھ کے صبح پڑھنا. کیونکہ میں خود صبح نہیں اٹھ سکتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں اپنا ایکسپیرینس کہ میں صبح کو نہیں اٹھ سکتا ہوں سویرے. اور یدی میں اٹھ بھی گیا نا تو میں اس طرح سے پڑھوں گا کہ نیند آ رہی ہے پڑھائی کر رہا ہوں نیند آ رہی ہے پڑھائی کر رہا ہوں. تو وہ پڑھائی نہیں ہو وہ ٹائم پاس کرتا ہوں میں اس کو. اسی لیے یدی آپ ارلی مارننگ نہیں اٹھ سکتے ہو تو کوئی دقت نہیں. آپ کو ضروری نہیں ہے کہ رات میں آپ سویرے سو اور صبح سویرے اٹھ کے پڑھنے بیٹھ جاؤ. نہیں یدی آپ سے نہیں ہو رہا ہے تو آپ ایک کام اور کر سکتے ہو. آپ رات میں تھوڑا زیادہ پڑھ لو اور صبح تھوڑا لیٹ سے اٹھو. لیکن ایک چیز آپ کو اس میں دھیان رکھنا ہے کہ آپ اتنا زیادہ رات تک نہیں پڑھو تاکہ آپ کو پھر صبح زیادہ دیر اس میں جگنے میں زیادہ دیر ہو جائے. مان کے چلو آپ 3 بجے 4 بجے رات تک پڑھو گے تو آبویس ہے آپ کو نیند بھی پوری کرنی ہوتی ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں پڑھائی کے دوران نیند ہی نہیں لیتے ہیں. تو ان کا بھی ایک لاس ہے. میں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اپنا پرسنل ایکسپیرینس. تو آپ کو صبح اٹھ کے نہیں پڑھنا ہے یدی آپ سے نہیں ہو رہا ہے. آپ رات میں پڑھو 12-1 بجے تک پڑھو ہارڈلی 2 بجے تک پڑھو اس کے بعد سو جاؤ. پھر صبح آپ 7 بجے 7:30 بجے اٹھو. اس کے بعد فریش اپ ہو کے پھر سے پڑھنے بیٹھ سکتے ہو.
اور دوسری بات میں ابھی جو ڈسکس کر رہا تھا کہ بہت کوئی ایسے ہیں کہ ہیلتھ کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں پڑھائی کے لیے. جیسے کہ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی لوگ رات میں 4-4 5-5 بجے تک پڑھ رہے ہیں اور صبح پھر 7 بجے 8 بجے تک اٹھ بھی جا رہے ہیں. آپ سوچو کہ 4 بجے صبح سے یدی آپ 8 بجے اٹھ جا رہے ہو تو کتنا دیر آپ سوئے؟ 4 گھنٹہ. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ہیلدی آدمی کو کتنا نیند چاہیے، کم سے کم 7 سے 8 گھنٹہ. اور آپ اسٹوڈنٹ ہو، آپ کو تو سارا کام آپ کا صرف برین سے ہو رہا ہے، تو آپ کے اوپر کتنا پریشر ہے. اور آپ یدی 4 گھنٹے کی نیند لو گے تو آپ کے ہیلتھ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کو دوستوں کم سے کم تو 7 سے 8 گھنٹہ نیند لینا ہے. آپ کو لگے گا کہ نہیں اتنا گھنٹہ لیں گے تو پڑھیں گے کیسے، لیکن آپ میرا بلیو کرو، یدی آپ 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ نیند لے بھی رہے ہو نا اور میری اسٹریٹجی کو فالو کر رہے ہو تو آپ کا سارا چیز کور ہوگا اور آپ کا ریزلٹ بھی ہوگا. میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں، بس آپ کو محنت اسمارٹلی کرنا ہے. اسمارٹ اسٹڈی از فار گریٹر دین ہارڈ ورک. ہارڈ ورک تو سب کر رہے ہیں آج کل، لیکن اسمارٹ اسٹڈی بہت کم لوگ کرتے ہیں. اسی لیے آپ کو ہیلتھ کو بھی دھیان میں رکھنا ہے اور اس کے ساتھ اسمارٹ اسٹڈی کرنا ہے. کیونکہ یدی مان کے چلو آپ کا جاب ہو بھی گیا اور ایٹ دا اینڈ آپ کا ہیلتھ ہی اچھا نہیں رہا، بی پی شوگر یا اور بھی کئی طرح کا بیماری یدی ہو گیا تو آپ پیسہ کما کے کرو گے کیا؟ آپ کو تو پھر اتنا علاج میں ہی چلا جائے گا آپ کا پیسہ. اسی لیے آپ کو یہ نہیں کرنا ہے، تو ہیلتھ کو بھی دھیان میں رکھنا ہے. اور آخری تو نہیں، سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ یہ ہوگا کہ جب آپ پڑھ رہے ہو تو کوشش کرو کہ آپ موبائل فون سے نہیں پڑھو. موبائل فون کو آپ پڑھائی کے دوران ایوائڈ کرنے کا ٹرائی کرو. یدی آپ کے پاس صرف موبائل ہی ہے پڑھنے کے لیے، لیپ ٹاپ یا ٹیب نہیں ہے، تب تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. لیپ ٹاپ یا ٹیب نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کو کوئی آپشن نہیں، آپ کو خود سے ہی پڑھنا ہوگا. لیکن فون سے آپ یدی پڑھ رہے ہو تو آپ اس میں بہت سارے فیچرس آتے ہیں جس میں آپ ڈو ناٹ ڈسٹرب موڈ آن کر سکتے ہو کہ پڑھائی کے دوران آپ کا کوئی بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا. کیونکہ دوست سب سے موسٹ امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پڑھائی کے ٹائم کنسنٹریشن بہت ضروری ہے. اور موبائل فون سے کیا ہوتا ہے کہ آپ یدی پڑھائی کے دوران موبائل فون رکھے ہوئے سائڈ میں تو کوئی میسج آ گیا آپ دیکھو گے، میسج دیکھنے کے چکر میں آدھا گھنٹہ چلا جاتا ہے. میسج سے کہیں اور چلے جاؤ گے، آپ کہیں اور سے کہیں اور چلے جاؤ گے، پھر ریل دیکھنے لگو گے. تو وہ چیز نہیں ہونا چاہیے، اس سے کنسنٹریشن بالکل ہی خراب ہو جاتا ہے. اور یہ یدی کنٹینیو آپ کا ہیبٹ رہے گا تو آپ کا پھر کنسنٹریشن پاور کی تو بینڈ بچ جائے گی. اسی لیے آپ کو وہ نہیں کرنا. یدی آپ ٹرائی کرو کہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو آپ لیپ ٹاپ کا یوز کرو، یا ٹیب ہے تو ٹیب کا یوز کرو. اور یدی جتنا ہو سکے پاسبل بک سے پڑھائی کرو. اب ٹیکسٹ بک یا ٹیسٹ دینا ہے تو اس کے لیے تو آپ بک کی یوز نہیں کر سکتے ہو، لیکن جتنا ہو تھیوری کے لیے آپ نوٹس سے ریویژن کرو. اور پھر اور بھی کچھ دیکھنا ہے تو آپ بک سے ریویژن کرو یا پڑھو. باقی یدی امپورٹنٹ ہو تو آپ موبائل سے دیکھو. یدی آپ کے پاس لیپ ٹاپ میں ٹیب ہے تو اس کا یوز کر سکتے ہو. موبائل کا یوز کم کرو اور موبائل کو آپ اپنے پڑھائی کی جگہ پہ رکھو ہی نہیں. اس کو نیٹ بند کر کے آپ کہیں دور رکھ دو جس سے آپ کا ڈسٹریکشن نہیں ہو اور آپ پڑھ سکیں. کیونکہ یہ چھوٹا چھوٹا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، چھوٹا چھوٹا چیز آپ کا سکسیز کو اور دور لیتے جاتا ہے. کیونکہ آپ کو شارٹ ٹرم میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس سے، لیکن لانگ ٹرم میں اس کا بہت بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے. دوست یہ میں خود اپنی پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں، اسی لیے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ یہ غلطی نہیں کرنا. نہیں تو آپ کو ابھی لگے گا کہ اس سے کیا ہی ہو جائے گا، لیکن جب آپ کو پتہ چلے گا تب تک بہت دیر ہو چکے گی، تب تک آپ کے ہاتھ سے 2-3 سال ٹائم جا چکا ہوگا. اسی لیے آپ کو وہ نہیں کرنا. اس کے بعد ایک بھائی کا کوشچن آیا تھا میرا ٹیلی گرام پہ کہ آپ کتنے گھنٹے پڑھائی کرتے ہو. تو میں سچ بتاؤں دوست تو میں ڈیلی 4 سے 5 گھنٹے پڑھائی کرتا تھا. لیکن ہاں یہ تھا کہ یہ 4-5 گھنٹے میرا پورا کنسنٹریشن سے پڑھائی ہوتا تھا. کیونکہ میرا جو ٹیکنیکل کا سلیبس تھا وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا تھا فاؤنڈیشن سے. اس کے بعد میں صرف ریویژن کرتا تھا اور کوشچن لگاتا تھا. اور یدی دوستوں آپ کو RRB JEE اور جیسے RRB JEE PGCIL DT یا پھر SPCIL کا
HPCL JEO का। यदि किसी भी का डिटेल वीडियो चाहिए आपको, सिलेबस के अकॉर्डिंग या इसके तैयारी से रिलेटेड आपको डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी आपके लिए लाऊंगा। और यदि आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हो हमसे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो या फिर वीडियो के कमेंट में भी आप लिख सकते हो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद बात हो रही थी पढ़ाई की, तो मैं 4 से 5 घंटे पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करता था और बस इतना ही मैं पढ़ता था। बहुत लोगों को ये विश्वास नहीं होता कि 4-5 घंटे पढ़ने से ये रिजल्ट हो जाएगा क्या, लेकिन आप विश्वास करो रिजल्ट होता है। कंसिस्टेंसी इज़ की टू सक्सेस, किसी ने कहा है तो बहुत अच्छा कहा है, क्योंकि कंसिस्टेंसी आप बना के रखोगे तो आपका रिजल्ट होगा। अब दोस्तों मैं लास्ट पॉइंट डिस्कस करता हूँ कि टेस्ट आप लोगों को कंटिन्यू बेसिस पे लगाना है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको टेक्स्ट बुक या किसी और प्लेटफॉर्म जो आपको अच्छा लगे, मैं किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो मैं खुद फॉलो करता था मैं वो बता रहा हूँ आपको। टेस्ट आप कहीं से भी दो। आप मान के चलो मैथ पढ़ रहे हो, तो मैथ में पहले आप चैप्टर वाइज टेस्ट लगाओ। चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने के बाद आप फुल टेस्ट लगाओ। जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो फुल टेस्ट लगाओ। उससे पहले चैप्टर वाइज टेस्ट लगाते रहो। ये नहीं सोचना है कि पूरा मैथ कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम लगाएंगे फुल टेस्ट एक बार, नहीं, वो नहीं होता है। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट चैप्टर के साथ कंप्लीट करते जाना है और उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो फुल टेस्ट लगाना है। इसी तरह रीजनिंग में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट लगाना है, उसके बाद आपको फुल टेस्ट लगाना है। इसी तरह साइंस में भी करना है आपको, और GK GS और करंट अफेयर में भी करना है। और यदि आप लोगों को ये जानना है कि मैंने किस किस सोर्स को फॉलो किया था अपने तैयारी के दौरान, मैं कौन कौन सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ता था और मैं किस तरह से तैयारी करता था किसी भी स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए, या तो RRB JEE हो या PGCL DT हो या HPCL JEO हो, मैं कैसे उसको टारगेट करता था, ये आपको जानना है तो आप कमेंट कर देना। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि मैं उस एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ता था। और इतना सारा पॉइंट वो था जो कि मैं अपने तैयारी के दौरान मुझसे गलती होती थी कि मैं इतनी गलतियां करता था जिसके कारण मेरा रिजल्ट इतना दिन बाद आया। क्योंकि हमको पता था कि मेरा जो बेसिक्स था वो बहुत अच्छा था। क्योंकि देखो, आप यदि स्टूडेंट हो तो आपको सेल्फ एवल्यूशन भी करना है कुछ टाइम पे कि आप कितना जान रहे हो, कितना पढ़ने की ज़रूरत है। तो उसी तरह हमको पता चल गया था कि मेरा बेसिक ठीक है लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा था, तो कंसिस्टेंसी की वजह से। आपको भी वही चीज़ नहीं रिपीट करना है, कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखना है, तब आपका भी रिजल्ट होगा। जैसे आप देख सकते हो मेरा 3 रिजल्ट हुआ, आपका भी रिजल्ट ज़रूर होगा और एक न एक दिन आप भी सक्सेस होगे। यदि आप इस कुछ छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान में रखोगे तो आपका सक्सेस जो 1 साल बाद होने वाला था वो 6 महीने के अंदर होगा। क्योंकि अभी के दौरान मैं देखता हूँ तैयारी तो बहुत जोश में स्टार्ट कर देते हैं लोग, लेकिन जब टाइम बीतते जाता है तो फिर जोश ठंडा हो जाता है। आपको जो है मोटिवेट होकर तैयारी नहीं स्टार्ट करना है दोस्त। मोटिवेशन कुछ टाइम तक रहता है, लेकिन आप यदि सेल्फ डिटर्मिनेशन आपके अंदर रहेगा कि हमको ये जॉब लेना ही है, तो आप क्रैक कर सकते हो जॉब। तो इसीलिए आपको यदि और भी कोई भी डाउट हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या ये वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और आप लोगों को यदि मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या कुछ भी जो भी होता है मैं उसका PDF प्रोवाइड करना स्टार्ट करूँगा। और मैं जहाँ से तैयारी करता था उसका PDF भी मैं शेयर करूँगा। इसीलिए आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। और इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।